آج ہم آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی بیعت کا ایک بیان سنائیں گے۔ مروی کا بیان ہے کہ امام حسن کے والد بزرگوار حضرت علی کے سر مبارک پر بمقام مسجد کوفہ 19 رمضان 40 ہجری بوقت صبح امیر معاویہ کی سازش سے عبد الرحمن ابن ملزم مرادی نے ذہن میں بجھی ہوئی تلوار لگائی، جس کے صدمے سے آپ نے 21 رمضان المبارک 40 ہجری بوقت صبح شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر 38 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی کی تدفین و تکفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے بقول ابن اسیر، قیس ابن سعد، عبادہ انصاری نے امام حسن کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ کفایت العصر علامہ مجلسی میں ہے کہ اس وقت آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا، جس میں آپ نے حمد و ثنا کے بعد 12 اماموں کی خلافت کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی وضاحت کی کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم میں ہر ایک یا تلوار کے گھاٹ اترے گا یا زہر دیا جائے گا یا زہر دغا سے شہید ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے عراق، ایران، خراسان، حجاز اور یمن و بصرہ وغیرہ کے عمال کی طرف توجہ کی اور عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ معاویہ کو جیوں ہی خبر پہنچی تو بصرے کی حاکم ابن عباس مقرر کر دیے گئے، تو اس نے 2 جاسوس روانہ کیے، ایک قبیلہ حمیر کوفی کی طرف تو دوسرا قبیلہ کین کا بصرے کی طرف۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ امام حسن سے منحرف ہو کر میری طرف آ جائیں، لیکن وہ دونوں جاسوس گرفتار کر لیے گئے اور انہیں بعد میں قتل کر دیا گیا۔ حقیقت ہے کہ جب اعلان حکومت امام حسن کے ہاتھوں میں آئی تو زمانہ بڑا پر آشوب تھا۔ حضرت علی، جن کی شجاعت کی دھاک سارے عرب میں بیٹھی ہوئی تھی، دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ ان کی دفاتن شہادت نے سوئے ہوئے فتنوں کو بیدار کر دیا تھا اور ساری مملکت میں سازشوں کی کھچڑی پک رہی تھی۔ خود کوفے میں اشعث ابن قیس، عمر بن حریث، شیش ابن ربیع وغیرہ خلم کھلا برسر اناد اور آمادہ فساد نظر آتے تھے۔ معاویہ نے جابزا جاسوس مقرر کر دیے تھے جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتے، حضرت کے لشکر میں افتراق کا بیج بوتے تھے۔ اس نے کوفے کے بڑے بڑے سرداروں سے سازشی ملاقاتیں کی اور بڑی بڑی رشوت دے کر انہیں توڑ لیا۔ بہار الانوار میں شرائع کے حوالے سے منقول ہے کہ معاویہ نے عمر بن حریث، اشعث بن قیس، حضر ابن الحضر، شیش ابن ربیع کے پاس علیحدہ یہ پیغام بھیجا کہ جس طرح ہو سکے حسن ابن علی کو قتل کر دو، جو منچلا یہ کام کر گزرے گا اسے 2 لاکھ درہم نگد انعام دوں گا اور فوج کی سرداری عطا کروں گا اور اپنی کسی لڑکی سے شادی کر دوں گا۔ یہ انعام حاصل کرنے کے لیے لوگ شب و روز موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ حضرت کو اطلاع ملی تو آپ نے کپڑوں کے نیچے زرہ پہننا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نماز جماعت پڑھنے کے لیے باہر نکلتے تو زرہ پہن کر نکلتے تھے۔ معاویہ نے ایک طرف تو خفیہ توڑ جوڑ کیے تو دوسری طرف ایک بڑا لشکر عراق پر ایک بڑا حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب حملہ لشکر حدود عراق میں دور تک آگے بڑھایا تو حضرت نے اپنے لشکر کو حرکت کرنے کا حکم دیا۔ حجر ابن عدی کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے فرمایا۔ آپ کے لشکر میں بھیڑ بھاڑ تو خاصی نظر آنے لگی تھی، مگر سردار جو سپاہیوں کو لڑاتے ہیں، کچھ تو معاویہ کے ہاتھ بک چکے تھے، کچھ عافیت پوشی میں مصروف تھے۔ حضرت علی کی شہادت نے دوستوں کے حوصلے پست کر دیے تھے اور دشمنوں کو جرأت و حکمت دلا دی تھی۔ مروی کا بیان ہے کہ معاویہ 60,000 کی فوج لے کر مقام مقصد میں جا اترے، جو بغداد سے 10 فرسخ تقرید کی جانب
اوانا کے قریب واقع ہیں۔ امام حسن کو جب معاویہ کی پیش قدمی کا علم ہوا تو آپ نے بھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ کوچ کر دیا اور کوفے سے سابات میں جا پہنچے اور 12,000 کی فوج قیس ابن سعد کی ماتحتی میں معاویہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے روانہ کر دیا۔ پھر سابات سے روانہ ہوتے وقت آپ نے ایک خطبہ پڑھا جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تم اس شرط پر مجھ سے بیعت کی ہے کہ صلح اور جنگ دونوں ہی حالاتوں میں میرا ساتھ دو گے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کسی شخص سے بغض و عداوت نہیں ہے، میرے دل میں کسی کو ستانے کا خیال نہیں ہے۔ میں صلح کو جنگ سے اور محبت کو عداوت سے کہیں بہتر سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے حضرت کے اس خطاب کا مطلب یہ سمجھا حضرت امام حسن امیر معاویہ سے صلح کرتے ہی طرف مائل ہیں اور خلافت سے دستبرداری کرنے کا ارادہ دل میں رکھتے ہیں۔ اسی دوران میں معاویہ نے امام حسن کے لشکر کی کثرت سے متاثر ہو کر یہ مشورہ امر اعظ کچھ لوگوں کو امام حسن کے لشکر میں اور کچھ کو قیس ابن سعد کے لشکر میں بھیج دیا، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرا دیا۔ امام حسن کے لشکر والے سازشیوں نے قیس کے متعلق یہ شہرت دینی شروع کی کہ اس نے معاویہ سے صلح کر لی ہے، اور قیس بن سعد کے لشکر میں جو سازشی گھسے ہوئے تھے انہوں نے تمام لشکریوں میں چرچا کر دیا کہ امام حسن نے معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ امام حسن کے دونوں لشکروں میں اس غلط افواہ کے پھیل جانے سے بغاوت اور بدگمانی کے جذبات ابھر نکلے۔ امام حسن کے لشکر کا وہ عنصر جسے پہلے ہی سے شبہ تھا کہ مائل صلح ہے، یہ کہنے لگا کہ امام حسن بھی اپنے باپ حضرت علی کی طرح ہی کافر ہو گئے ہیں۔ بالآخر فوجی آپ کے خیمے پر ٹوٹ پڑے، آپ کا کل اسباب لوٹ لیا، آپ کے نیچے سے مسلح تک کھینچ لیا، دوش مبارک پر سے ردا بھی اتار دی، اور بعض نمایاں قسم کے افراد نے امام حسن کو معاویہ کے حوالے کر دینے کا ترکیب تیار کی۔ آخر کار آپ ان بدبختوں سے مدائن کے گورنر سعد یا سعید کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک خارجی نے جس کا نام با روایت الاخبار الطوال ذرا بن کیسا تھا، آپ کی ران پر کمی گاہ سے ایک ایسا خنجر لگایا جس نے ہڈی تک محفوظ نہ رہنے دی۔ آپ نے مدائن میں مقیم رہ کر علاج کرایا اور اچھے ہو گئے۔ معاویہ نے موقع غنیمت جان کر 20,000 کا لشکر عبداللہ ابن عامر کی قیادت و ماتحتی میں مدائن بھیج دیا۔ امام حسن اس سے لڑنے کے لیے نکلنے ہی والے تھے کہ اس نے عام شہرت کر دی کہ معاویہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ میں امام حسن اور ان کے لشکر سے درخواست کرتا ہوں کہ مفت میں جان نہ دیں اور صلح کر لیں۔ اس دعوت صلح اور پیغام خوف سے لوگوں کے دل بیٹھ گئے ہیں، ہمتیں پست ہو گئیں اور امام حسن کی فوج بھاگنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے لگی۔